الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3222۔ مسلمان جب اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ 3223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فرشتے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں اور کچھ دن کے وقت اترتے ہیں۔ یہ سب نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تم رات بھر رہتے ہیں وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ 3224۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ تیار کیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، گویا وہ تکیہ یعنی نقش و نگار والا تکیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ اللہ کے رسول ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تکیہ آپ کے لیے میں نے تیار کیا ہے تاکہ آپ اس پر آرام فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور جو تصویر بنائے اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جو تصویر تم نے بنائی ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ صحیح بخاری 3225۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور اس میں بھی نہیں جاتے جس میں تصویر ہو۔ صحیح بخاری 3226۔ بسر بن سعید نے کہا ایک دفعہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ہم نے ان کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کیا انہوں نے ہمیں تصاویر کے متعلق خبر نہیں دی تھی؟ عبید اللہ نے جواب دیا انہوں نے کہا تھا کہ کپڑے کے نقوش اس سے مستثنیٰ ہیں، کیا تم نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے آنے کا وعدہ کیا، پھر وہ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں یا کتا ہو۔ 3229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز کی وجہ سے کہیں ٹھہرا رہے تو سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو یا بے وضو نہ ہو۔ عقبہ منی کے میدان میں ایک وادی کا نام ہے، اس طرح قرن ثعلب بھی مکہ سے 2 مراحل پر واقع ہے۔ طائف میں سرداروں نے آپ سے بدتمیزی کی اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، ایک پتھر آپ کی ایڑی پر لگا جس سے آپ زخمی ہوئے، اس قدر ستائے جانے کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی۔ جبریل علیہ السلام کی پروں کی تعداد۔
जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा तो इनके 600 पर थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, इरशाद फरमाया, बिलाशुबा इस रसूल ने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियाँ देखी। की तफसीर करते हुए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज़ कालीन देखा जिसने आसमान के किनारों को ढांप लिया था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जो शख्स दावा करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने बहुत बड़ी झूठी बात कही, जबकि आपने तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनकी असली पैदाइशी शक्ल सूरत में इस हालत में देखा कि उन्होंने आसमान और ज़मीनों के किनारे को भर दिया। 3235 हज़रत मसरूक से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ किया, इस आयत करीमा के क्या मानी है? फिर वो नज़दीक हुआ और उतर आया, फिर वो 2 कमानों के फ़ासले पर बल्कि इससे भी करीब तर हुआ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इससे मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जो कि आपके पास किसी इंसान की शक्ल में आया करते थे। तो इस दफ़ा वो अपनी असली सूरत में सामने आए और उन्होंने तमाम किनारे ढांप रखे थे। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने आज रात 2 आदमी देखे जो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, जो शख्स आग रोशन कर रहा था वो मालिक और जहन्नम का दरोगा था। मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल है। 3237 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए और वो ना आए, जिसकी वजह से ख़ावंद रात भर इससे नाराज़ रहे, तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत करते रहते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझ पर वही का नज़ुल कुछ अरसा बंद रहा। इस दौरान मैं कहीं जा रहा था कि मैंने आसमान में एक आवाज़ सुनी। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई तो इस फरिश्ते को देखा जो मेरे पास गार हिरा में आया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पर बैठा था। मैं इसे देख कर इस कदर घबराया कि ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैं अपने घर वालों के पास आकर कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर। मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंग, दराज कामत, मजबूत और घुंघराले बालों वाले थे। ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाना कद, मुतवस्ता बदन, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और सीधे बालों वाले थे। सही बुखारी 3240 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से कोई फौत हो जाता है तो इसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत, और अगर जहन्नमी है तो इसे जहन्नुम दिखाई जाती है। 3243 हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ख़ैमे की हकीकत यह है कि एक खोलदार मोती होगा, ऊपर को 30 मील तक लंबा होगा और इसके हर कोने में मोमन की बीवियां होंगी जिससे दूसरे अहले जन्नत नहीं देख सकेंगे। ऊपर को 30 मील लंबा होगा, बुलंद होगा। सही बुखारी 3245 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा, इनकी सूरत 14वीं रात के चाँद जैसी होगी। वो ना तो वहाँ थूकेंगे, ना बलगम निकालेंगे, और ना बोलो बराज ही करेंगे। इनके बर्तन सोने के होंगे, इनकी कंघियाँ सोने और चांदी की होंगी, इनकी अंगूठियों में अऊद सुलगेगा और इनका पसीना मुश्क जैसा होगा। इनमें से हर एक की 2 बीवियाँ होंगी।
ان بیویوں کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا، ان میں سے کوئی باہمی اختلاف نہیں ہوگا، نہ دشمنی رکھیں گے، ان سب کے دل ایک ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہا کریں گے۔ 3251 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے موذن سے فرمایا نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، پھر فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہو لینے دو یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سایہ اتر جائے۔ 3259 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت اور دوزخ کی جوش و خروش سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو عرض کیا اے میرے رب، میرے اس حصے کو دوسرے کو کھا لیا ہے، ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، جب تم سخت گرمی یا سخت سردی میں پاتے ہو تو وہ اس کی وجہ سے ہے۔ بخار جہنم کی بھاپ سے اثر ہوتا ہے، لہذا تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ آگ اس پر 69 حصے زیادہ کر دی گئی اور اس کا ہر حصہ دنیا کے آگ کے برابر گرم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ کو کام کیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا تھا، پھر ایک دن دعا فرمائی، پھر دعا فرمائی، خوب دعا فرمائی، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایسی چیز بتائی ہے جس میں میری شفا ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، ایک نے دوسرے سے کہا انہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا یہ سحر زدہ ہیں۔ اس نے کہا ان پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ اس نے کہا کس چیز کا جادو ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی بالوں اور نر کھجور کے خوشہ پوست میں۔ اس نے کہا یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنویں میں، زروان نامی کنویں میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے، واپس آ کر حضرت عائشہ سے فرمایا وہاں کی کھجوریں شیاطین کے سر کی مانند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کیا آپ نے اسے باہر نکالا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فساد پھیلے گا۔ اس کے بعد وہ کنواں بند کر دیا گیا۔
صحیح بخاری 3281۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہے، آپ نے فرمایا فرشتے اس معاملے کے متعلق بادل میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں جو زمین پر واقع ہونے والا ہوتا ہے، تو شیطان ان میں سے کوئی بات سن لیتے ہیں اور ان کا کاہن کے منہ میں اس طرح ڈالتے ہیں جیسے شیشی میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر کاہن اس میں سے 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ مسکراہٹ کیسی؟ میں ان عورتوں پھر تعجب کر رہا ہوں، میرے پاس بیٹھی تھی، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے حجاب کر کے چلی گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس امر کے زیادہ حقدار تھے، یہ آپ سے ڈریں۔ پھر انہوں نے کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں کرنے والیو، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا، واقعہ یہی ہے، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس مزاج میں بہت زیادہ سخت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں شیطان راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے چلنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وضو کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ صحیح بخاری 3296۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، سانپوں کو مار ڈالو، خصوصاً وہ سانپ جن کے سر پر 2 نقطے ہوں اور جو دم بریدہ ہوں، کیونکہ یہ دونوں نور بصارت زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ کا حمل تک گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مزید فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ابو لبابہ نے آواز دی، اسے مت مارو۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا؟ انہوں نے بتایا، اس کے بعد آپ نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے روک دیا تھا، ایسے سانپوں کو عوامر کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3300۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارشوں کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا، اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچائے گا۔